نہ کہیں سے دور ہے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں پیغام رمضان۔ حضرت صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو جاری تھی اور ہمیں بریک کی طرف جانا پڑ جاتا تھا۔ وہی کیا کہتے ہیں، جس طرح آپ اپنی سحر انگیز گفتگو میں یہ فرما رہے تھے کہ رمضان جا رہا اور کس طریقے سے اسے رخصت کرنا چاہیے۔ جی میں اس کر رہا تھا آپ سے کہ جب رمضان کی آخری تراویح ہوتی ہے اور اس میں آخری قرآن پڑھا جاتا ہے، کاش ہمیں اور آپ اگر یہ موقع نصیب ہو تو ختم قرآن مکے میں نصیب اگر ہو جائے، یا چلے اپنے محلے کی مسجد میں اگر آپ ختم قرآن کی محفل میں بھی جاتے ہیں، اس کے بعد جو آخری تراویح آپ کی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی تراویح کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب تراویح ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آخری روزے کی سحری، آخری روزے کی افطار، یہ وہ کیفیات ہیں کہ آپ اس کیفیات کے ساتھ اس کو گزاریں کہ اگلا رمضان ہمیں پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب بندہ اس کیفیت میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بخشوا لیا جائے، توبہ، گناہ، استغفار، رب کی بارگاہ میں عبادت میں کثرت کر لیتا ہے۔ وہ گریہ بیزاری کرنا، اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، شہید کے خون کا وہ گرنے والا قطرہ اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والی آنکھوں سے نکلنے والا آنسوؤں کا یہ قطرہ، یہ دونوں اللہ کو بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ میں یہ گریہ بیزاری نصیب فرمائے۔ تو لہٰذا اپنے گناہوں پر ندامت، اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ، استغفار کی کثرت، رب کی رحمت کو مانگنا اس کی بارگاہ سے بار بار یہاں پہ، جس کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ کاش لیلۃ الجائزہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر، ہم اور آپ عید کی تیاریوں میں اس رات کی اہمیت کو ہم بھلا بیٹھتے ہیں، ہم اس کو غفلت میں ہم اس کو بھی گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ رات انعام کی رات ہے، یہ رات جو ہے وہ پرائز کی رات ہے۔ اب دیکھیے انسان محنت کرے اور محنت کرنے کے بعد جب اس کے لیے پرائز ڈسٹریبیوشن کا ٹائم اس کو موقع دیا جائے کہ آؤ تمہارا انعام تمہارے لیے تیار ہے، اور وہ سو جائے اور وہ لینے کے لیے ہی نہ آ سکے، تو پھر ایسا بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کروا پا رہا، یا اپنی اہمیت سے وہ غافل ہے، اپنی قدر سے وہ غافل ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں قدر والوں کے لیے ہیں، اور جو قدر والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنی قدر والا مہینہ ہے، اس کی راتیں، اس کے دن اور اس کے ایام، لیکن ان کے لیے ساری باتیں ایسی عبث ہو جاتی ہیں کہ جو رمضان کے روزوں کا بھی خیال نہیں کرتے، نہ تراویح کا خیال کرتے۔ ان کے لیے رمضان کا آنا محض ایک دنیاوی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور رمضان کا جانا بھی محض عید کے حوالے سے ایک دنیاوی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے۔ دوسری اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ حدیث باقاعدہ بہقی شریف کے اندر بھی آئی ہے اور دیگر کتب میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے اندر بھی بخشا نہ جائے اس سے بڑا بدبخت کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی کہ بدبختی کی انتہا کا عالم یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رمضان کے اندر بخشوانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو لہٰذا کیفیات اتنی آپ کی جو ہے وہ دل کے ساتھ اور گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے کہ آپ دعا کریں بار بار کہ اے مالک و مولا، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، یہ تراویح اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پر منزل پر فائز ہو جائیں۔ اگر ایک سبحان اللہ بھی قبول ہمارا ہو گیا اور رمضان کے مہینے کا، تو میں کہتا ہوں یہ بھی بخشوانے کے لیے کافی اور وافی ہوگا ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو اچھا، رمضان کے مہینہ یہ ایک احتساب کا مہینہ بھی ہے۔ میں نے آپ کو شاید کسی پروگرام میں اس کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ رمضان کے مہینے کے شروع سے لے کر آخر تک اپنا احتساب مسلسل کیا جائے، اور رمضان کے آخر میں خاص احتساب کیا جائے کہ اب احتساب کا عمل اپنے عروج پر ہے، کہ اب دیکھیے ہم نے پورا سال تو غفلت میں گزارا ہے، کیا ہم نے اس مہینے کو بھی غفلت میں تو نہیں گزار دیا، کہ جیسے ہم اس کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ تو احتساب اپنے عروج پر جہاں پر نظر آتا ہے وہ رمضان کے اختتام پر ہی نظر آتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ہمارے یہاں پر یہ شکایت کرتے ہیں کہ علامہ صاحب میں رونا بھی چاہوں تو مجھے رونا نہیں آتا، ندامت کے آنسو میرے آنکھوں میں نہیں آ پاتے، بہت لوگ بہت روتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بات کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھا کریں، اپنی نافرمانیوں کو یاد رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کے جہنم کے خوف کو دل میں بٹھائیں۔ اگر آپ کا دل اتنا نرم نہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکالنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر دل یہ کہیں پتھر ہو چکا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جو جس کو رونا نہ آئے پھر وہ اپنے مقدر پہ رویا کرے، کہ اس کے مقدر میں شاید کیا رونا لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا گریہ بیزاری، حالانکہ ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہونے کے باوجود ان کی رقت انگیزی کا عالم بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ اکبر کبیرہ، معصوم ہونے کے باوجود گناہوں سے رمضان کے مہینوں میں شب داری اور گریہ بیزاری کا عالم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم اور آپ کے تو ہر دن نافرمانی میں گزر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، ہم اور آپ کی ہر دن نمازوں کو چھوٹتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا رمضان کے ان ایام کے آخر میں اپنے اندر کی کیفیات کو یہ ڈیولپ کریں کہ اے مالک و مولا، اگر ہمیں رمضان اگلا سال کا نصیب نہ بھی ہو تو مالک ہمیں بخشنے والوں میں شامل فرما لے، جو بخشے گئے ہوں، جو جہنم سے آزاد ہو جانے والوں۔ بس گفتگو یہی ہو رہی کہ رمضان جا رہا ہے اور کیا کہتے ہیں وہ ساری چیزیں لے کے جا رہا ہے اور وقت رخصت آنے والا ہے۔ تو رمضان کے اندر جس طریقے سے آپ نے دعا کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی، پھر رمضان کے حوالے سے آپ نے روزے کی افطاری کے حوالے سے گفتگو کی، رمضان کے حوالے سے آپ نے عبادت کے حوالے سے گفتگو کی، رمضان کے اندر جو لوگوں کی مدد کی جاتی اس کے ثواب کے حوالے سے جس طرح آپ نے
پچھلے پروگراموں کے اندر بھی کہا کہ نفلوں کا ثواب فرض پہ ہو، پھر فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ پہ، اور پھر جب آدمی اگر عمرے پہ چلا جائے تو پھر وہ لاکھوں کا 70 لاکھ، اور پھر اس کے بعد کیا ثوابوں کے سلسلے شروع ہو جاتے. تو رمضان کے اندر جس طریقے سے ساری عبادات کی بات ہو جائے، دعا کی بات ہو جائے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی بات بھی آگے آئے گی، لیکن جو لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، جو لوگوں کو افطاری کراتے ہیں، جو لوگوں کو کچھ کھلاتے ہیں، اس کے ثواب کے حوالے سے بھی ذرا ہمارے ناظرین کو مستفیض ہو. ثواب تو ماشاءاللہ الخلق عیال اللہ، پوری خلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھرانہ ہے. ناٹ ان دس سینس کہ جیسے کہ ہمارے یہاں رشتہ داریاں وغیرہ ہوتی ہیں، بلکہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کیا جائے، اللہ ہم پر رحم فرماتا ہے. اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے، اللہ ہماری مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کی عیب پوشی کی جائے، اللہ تعالیٰ ہماری پوشی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے بندوں پر درگزر کا معاملہ فرمایا جائے تو اللہ تعالیٰ ہم پر درگزر کا معاملہ فرمائے گا. یہ ساری ہماری ایکسپیکٹیشن، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمائے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. رمضان کا مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے. اس کی ساری پریکٹس محض رمضان کے لیے نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، نہ اس کی نماز صرف رمضان کے لیے ہے، نہ اس کے اندر کا عبادت صرف رمضان کے لیے، سوائے روزے کے. روزہ جو ہے وہ رمضان کے اندر فرض کیا گیا ہے. زکوٰۃ آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ دینے والے شوال میں زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے شعبان میں زکوٰۃ دیتے ہیں. صدقات و خیرات کرنے والے سال کے 12 مہینے صدقات و خیرات کر رہے ہوتے ہیں. قرآن سے تعلق کیا محض رمضان میں ہونا چاہیے میرا اور آپ کا؟ بعض لوگوں نے یہ بھی سوچا اور بیان کر دیا کہ جی رمضان میں ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی میرے، یہ 5 نمازیں رمضان کے لیے خالی نہیں ہیں. کس نے کہہ دیا آپ سے کہ رمضان کے اندر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ کبھی قرآن میں آپ نے پڑھا ایسی بات ہے کہ رمضان کے اندر نمازیں فرض ہیں؟ یا رمضان کے اندر جو ہے نا وہ زکوٰۃ بھی رمضان میں فرض نہیں ہے. زکوٰۃ تو پورے سال کے معاملات کے اوپر شامل حال ہے نا آپ کا. تو زکوٰۃ آپ کے اوپر جب بھی فرض ہو جائے گی اپنے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. تو لہٰذا سوائے روزے کے، اچھا روزے کے اندر بھی جو روزے کی کیفیات ہے وہ سال کے 12 مہینے کی ریکوائرمنٹ ہے میری اور آپ کی. ایسا نہیں کہ ہاں روزے کی پریکٹس تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن روزے کا اثر ختم نہیں ہونا چاہیے، یا روزے کی جو تعلیم ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا روزے کی صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ، سیر و افطار کے علاوہ، اور تراویح کی نماز کے معاملات کے علاوہ دیگر تمام عبادات کا تسلسل سال بھر تک ہمارا زندگی میں جاری و ساری رہنا چاہیے، تو ہماری کامیابی ہے. کریں گے حضرت صاحب. ماشاء اللہ جس طرف گفتگو نکل جاتی ہے اور ماشاء اللہ بات اور طویل ہو جاتی ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ نہ صرف رمضان آپ کے لیے احتساب ہے، بلکہ پوری کی پوری زندگی آپ کے لیے احتساب ہے. صبح سے لے کے رات کو جب آپ سوتے ہیں تو اپنا احتساب کریں کہ آج پورے دن کے اندر میں نے کیا کمایا اور کیا کھویا. اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کر جب آپ اپنے بستر پہ جائیں گے تو انشاءاللہ جب صبح اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کریں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اور اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما الوداعی کلام کے لیے محمد آصف تاجی صاحب سے میں کہوں گا کہ الوداعی کلام اور اسی الفاظ کے ساتھ اجازت جائے گا. سلیم ساتھیانی، اللہ حافظ. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار
مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، کم نمازوں کا ہو گیا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہوگا اب سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال آئندہ شاہ حرم تم، سال آئندہ شاہ حرم تم، کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع